ان سے زیادہ عزت دار کوئی خاندان نہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا ہاں، سچے نبی کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ سچا نبی اونچے خاندان، اونچے حسب نسب والا ہوتا ہے۔ پھر پوچھا کہ ان کی تعلیمات کیا ہیں؟ تو انہوں نے سوچا کہ اب تعلیمات کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ یہ عیسائی ہے اور عیسائی ویسی نماز نہیں پڑھتے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت پڑھتی ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ عجیب سا دین لے کے آئے ہیں، وہ تو کہتے ہیں صرف ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے، خدا واحد ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، عبادت کے لائق وہی ہے۔ ہم بت پوجتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ تم سب گمراہ ہو، کافر ہو، مشرک ہو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہا وہ کہتے ہیں جھوٹ مت بولو۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہا کہتے ہیں ہمیشہ سچ بولو۔ اور کہا وہ کہتے ہیں جوا مت کھیلو، حرام کی کمائی مت کماؤ، زنا مت کرو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، وہ مت کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو۔ ہر بات سن کر ہرقل روم کہتا رہا انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا، انہوں نے سچ کہا۔ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ ان کو کوئی ایسی بات کہہ دوں جس سے یہ محمد ابن عبداللہ سے متنفر ہو جائیں۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ ایسے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ پھر بادشاہ نے یہ پوچھا اور کیا کہتے ہیں؟ کہا کہ وہ عیسائیوں کے 3 خدا ہونے کے عقیدے کا بھی انکار کرتے ہیں۔ بادشاہ روم نے کہا کہ ہماری اصل کتابوں میں، اصل عیسائیت میں یہی لکھا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، جو سچا نبی ہوتا ہے اللہ کو ایک ہی مانتا ہے۔ اچھا اب یہ بتاؤ کہ ان پر ایمان لانے والے کون لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہیں، شروع میں جو لوگ ایمان لائے وہ وہی لوگ ہیں جو زمانہ جاہلیت میں بھی بڑے اچھے اخلاق کے لوگ تھے، جو جھوٹ نہیں بولتے تھے، جو اچھائی کی طرف راغب ہوتے تھے، جو سچائی کا ساتھ دیتے تھے، جو غریب پرور تھے، جو غریبوں کی مدد کرتے تھے، جو شراب نہیں پیتے تھے۔ مراد وہ عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور ان کی ساری عادتیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی اچھی ہی تھی۔ کہا وہ لوگ کیسے خاندانوں کے ہیں؟ کہا وہ لوگ بڑے نیک اور اچھے خاندانوں کے ہیں، شریف خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا ان کے اوپر ایمان لانے والے اور کون لوگ ہیں؟ کہا اس کے بعد ان پر ایمان لانے والے اکثر غریب لوگ ہیں، کمزور ہیں، غلام ہیں، لونڈیاں ہیں، کنیزیں ہیں۔ یہ کہہ کے چاہتے یہ تھے کہ بتانا یہ مقصود تھا کہ یہ ایسے نبی ہیں کہ جن کے اوپر پیسے والے ایمان نہیں لاتے، عقل مند لوگ ایمان نہیں لاتے، کیونکہ پیسے والوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ ہم پیسے والے ہم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں لیکن اکثر۔ تو ابو سفیان نے بھی کہا کہ غریب لوگ، کمزور لوگ، سماج کے نچلے طبقے کے دبے کچلے لوگ، لونڈی، غلام، کنیزیں، یہی لوگ مسلمان ہو رہے ہیں زیادہ۔ بادشاہ وقت نے کہا ہاں ہاں، سچے نبی کی یہی پہچان ہے کہ سچا نبی جب اپنی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو غریب، غربا، سماج کے دبے کچلے لوگ یہی سب سے پہلے مسلمان ہوتے ہیں، ان پر ایمان لاتے ہیں۔ آگے کہو، یہ بتاؤ کہ ان پر ایمان لانے کے بعد کیا کوئی ان کے دین سے پلٹ گیا؟ تو ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، ابھی تک تو میری معلومات کے مطابق ایک بار جو مسلمان ہو گیا سو ہو گیا۔ ہم نے بہت ان کے ساتھ زیادتیاں کی، دکھ دیے، مارا پیٹا، کچھ لوگوں کو قتل بھی کر دیا، ہر طرح کی ظلم و زیادتی کی کہ کسی طرح یہ اپنا دین چھوڑ دے، پچھلے دین میں واپس آ جائے۔ لیکن ان میں سے ایک فرد بشر بھی، نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت، ہر جفا ہر ظلم برداشت کرتے ہیں، لیکن محمد عربی کا ساتھ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔
بادشاہ وقت بول پڑا، ہاں ہاں سچے نبی کی یہی پہچان ہے۔ اچھا یہ بتاؤ اور کیا کہتے ہیں؟ کچھ تعلیمات بتائیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اس طریقے سے، ایسا ایسا۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ تو ساری باتیں وہی ہیں جو پچھلے انبیاء بھی کرتے آئے ہیں، بتاتے آئے۔ اچھا یہ بتاؤ کیا ان کے خاندان میں کبھی بادشاہت تھی؟ کبھی کسی زمانے میں کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے صاف کہہ دیا کہ نہیں، ان کے خاندان میں ادھر کئی ہزار سال سے تو کوئی بادشاہ نہیں ہوا، کوئی بادشاہ ہوا ہی نہیں۔ بادشاہ وقت نے کہا کہ یہ بھی ایک نبی کی پہچان ہے، اگر کوئی بادشاہ ہوا ہوتا تو میں یہ گمان کرتا کہ اپنے باپ دادا کی جیسی حکومت پانے کے لیے اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ پھر اس کے بعد ابو سفیان نے پوچھا، ابو سفیان سے پوچھا یہ بتاؤ کیا کبھی ان کے اور تمہارے درمیان جنگ ہوئی ہے؟ کہاں کئی جنگیں ہو چکی ہیں، بدر میں ہوئی، بدر کے 1 سال پہلے 1 سال بعد میں ہوئی، اور کئی بار جنگیں ہوئیں۔ کہا اس جنگ میں کیا ہوا؟ تو ابو سفیان خوش ہو گئے کہ میں اب ایسی بات کہہ سکتا ہوں کہ جس سے اس نبی کی نبوت میں شک پڑ جائے۔ تو میں نے کہا اے بادشاہ، جنگ تو ضرور ہمارے درمیان ہوئی، لیکن کبھی ہم جیتے کبھی وہ جیتے، ایسا نہ ہوا کہ ہمیشہ ہم جیتے ہوں یا ہمیشہ وہ جیتے ہوں۔ بادشاہ وقت مسکرا کے کہتا ہے ہاں ہاں یہ بھی سچے نبی کی پہچان ہے کہ جنگ ایک ڈول کی مانند ہوتی ہے، یا یوں کہہ لو آج کے زمانے میں سمجھنے کے لیے ایک گیند کی مانند ہوتی ہے، کبھی اس کے پالے میں کبھی اس کے پالے میں۔ اور یہ بھی سچے نبی کی پہچان ہے کہ کبھی ان کے ماننے والوں کو فتح ہوتی ہے، کبھی شکست ہوتی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں تھک گیا کہ کوئی ایسی بات کہوں جس سے محمد عربی کے خلاف اس کا ذہن بن جائے۔ کہتے ہیں کہ پھر اخیر میں اس نے ایک بات اور پوچھی، اچھا یہ بتاؤ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ؟ وہ وعدہ کرتے ہیں، وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ کبھی وعدہ خلافی کی ہے یا نہیں؟ ابو سفیان کہتے ہیں بس یہی ایک موقع مجھے پہلی بار ملا کہ میں کوئی ایک ایسی بات کر دوں جس سے شک پیدا ہو جائے۔ میں نے کہا نہیں، ابھی تک تو کوئی وعدہ خلافی کا کوئی معاملہ سامنے ہمارے نہیں آیا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ابھی ابھی حدیبیہ کے مقام پر ہمارے اور ان کے بیچ صلح ہوئی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے، اور صلح حدیبیہ اور اس معاہدے کے بعد میں تو یہاں سفر پہ آ گیا ہوں، اور وہاں کے حالات سے ابھی واقف نہیں ہو۔ اب یہ معاہدے کی خلاف ورزی کیا ہوگا تو مجھ کو نہیں پتا۔ بادشاہ نے کہا کہ جب ابھی تک اس نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی، جھوٹ نہیں کہا، اور اس کے اندر ساری علامتیں اسلام کی ہیں، صداقت اور سچائی کی ہیں، تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ میرے دوستو، اب بات اتنی تفصیل سے ہو ہی چکی تو 2-3 باتیں ضمن میں اور ہیں، وہ بھی عرض کرتے ہیں۔ دراصل اس سفر میں پہلی بار جب ہرقل روم ایلیا یعنی یروشلم پہنچا تھا، ایک دن دربار میں تھا، صبح پتہ نہیں کیوں اس کو اس رات نیند نہیں آ رہی تھی، اپنی خوابگاہ سے نکلا اور محل کے صحن میں کھڑا ہو کے یوں دیکھ رہا تھا، آسمان میں ایک ستارہ نظر پڑا۔ اس ستارے کو دیکھا تو یہ گھبرا کے چیخا۔ پہرے دار آئے، بادشاہ سلامت کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا نہیں، فوراً دربار میں چلو۔ دربار منعقد کیا، خلاف معمول دربار میں سب کو طلب کیا، اس کے جتنے ندیم، اس کے سپاہی، اس کے ساتھی اور مشاورین سب جمع ہو گئے، امیر وزیر سب آئے۔ بادشاہ کہنے لگا آج رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی،
عالم بے گھبراہٹ میں باہر نکلا. تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے. ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف. تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے. جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو. حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں. تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں. آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے. تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک